ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میرا ایک سر مسئلہ تھا، وہ میں نے بتانا تھا آپ کو۔ یہ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے میرے گھر پہ نا چوری ہو گئی تھی، میرے لیپ ٹاپ جو ہے وہ چوری ہو گئے تھے۔ تو ادھر محلے میں ہی مجھے 1-2 لوگوں پہ شک ہے، لیکن میں بس کی بنیاد پہ ان کو براہ راست کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس کا کوئی حل ہے سر؟ اللہ تبارک و تعالی ان کا مسروق کا سامان جلد بازیاب ہو جائے، ایسے اسباب بنا دیں، آمین۔ اور جو چور ہے، جو سامان لے کے گیا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی مطلب دل میں یہ ڈال دے کہ وہ سامان لوٹا دے ان کا۔ تو بہرحال روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، اور ہر رکعت میں سجدے میں جا کر جیسے سجدے کی تسبیح جو ہوتی ہے سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یہ پڑھنا ہے 75 مرتبہ۔ اب ہر سجدے میں پڑھنا ہے تو 2 رکعت میں 4 مرتبہ سجدہ کرنے کی سعادت ملے گی انہیں، 4 سجدے کریں گے ظاہر ہے، تو ہر اس طرح یہ 4 سجدوں میں کل 300 مرتبہ، 75 جمع 75 جمع 75 جمع 75، اس طرح 300 مرتبہ یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معز، جی ہاں، یا مذلو یا معز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ تو جب سلام پھیر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ان کا جو مال مسروقہ ہے یہ بازیاب ہو جائے اور ان کو حاصل ہو جائے۔ محمد ریاض بات کر رہا ہوں۔ ہمارا تو ایک مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 1 سال پہلے، تو جس کی وجہ سے نا ہمارے ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے ہم چل پھر نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ چل پھر سکو گے لیکن ٹائم لگے گا، اس کے لیے کچھ علاج جو کوئی صحت وغیرہ کے بارے میں پوچھنا تھا، مہربانی فرما دیں۔ ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف ہے اسلامی بھائی کو، ان کو روبہ صحت فرما دیں، آمین۔ تو اس کے لیے میں آپ کو روحانی علاج عرض کرتا ہوں، غور سے سماعت فرما لیجیے آپ۔ یہ ہے کہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الحشر پارہ 28 کی۔ تو یہ آیت مبارکہ جو عرض کی گئی پارہ 18 سورۃ الحشر کی، یہ ہر فرض نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنی کمر پہ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت آرام ملے گا۔ اور تا حصول مراد یہ عمل جاری رکھیے۔ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے یہ جو آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی گئی۔
تو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر یہ ختم دم کر کے درد کی جگہ پر ملیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا تا حصول مراد۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نا رکشا چلاتا ہوں، میرا نا کام بہت دنوں سے نہیں چل رہا اور میرا دل بھی نہیں کرتا ہے رکشا چلانے واسطے۔ دل نہیں لگتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا، کام میں دل نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جائز کاموں میں دل کو لگا دے۔ تو آپ کے لیے بھی ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی و قوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے کام میں دل لگ جائے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگ جائے گا۔ اگر ابھی آپ ذرا روحانی علاج سن کر آپ گھبرا گئے ہوں کہ یہ کیا ہے، اس میں کوئی آپ کو پڑھنے میں دشواری محسوس ہے، تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر چلے جائیے گا اور وہاں پر کہیے گا کام میں دل لگ جانے والا عمل دے دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو پرنٹڈ پرچہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے والے آپ کو پیش کر دیں گے۔ آپ اس کو جو طریقہ کار اس میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگ جائے گا۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 3 اختتام پذیر ہو گیا۔ آئیے سبق نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 4 بھی حرکات ہی کی تختی ہے، یہاں پر بھی حرکات ہی کی ادائیگی ہے، لیکن چونکہ سبق نمبر 3 میں جو حرکات ہم نے پڑھی وہ کس طرح پڑھی؟ ہجوں کے ساتھ پڑھی، اور اب تختی نمبر 4 کو ہم رواں کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا تی تو او تو تی تو ز زی زو ز زی زو لو لو۔ کون سا حرف پڑھ رہے ہیں ہم؟ لو لو وی وو سا سی تو سا سی سو او 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 تی او 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 تی او۔ پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں، اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الرحیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ کیا نصیحت کی؟ جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو تو اسے اپنے حق میں بہتر جان۔ حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھے، یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان، بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا۔ حکیم لقمان جو تھے یہ دوائیاں نہیں بیچتے تھے، یا جیسے آج کل حکیم ہوتے ہیں جن کو ہم حکیم کہتے ہیں، یہ جو دوائی دیتے ہیں بخار کی، درد کی، تو آپ
کی حکمت کی وجہ سے آپ کو حکیم کہا جاتا ہے۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت جو ہوتی ہے وہ عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور بعض قول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے حکمت، دانائی، سمجھداری۔ تو حکیم لقمان رحمت اللہ کی سمجھداری کی باتیں تھیں، دانائی تھی، اس لیے آپ کو حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ بیٹے کا نام، حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کا نام انعم تھا۔ کبھی بھی کسی بھی پریشانی کو، تکلیف کو اپنے لیے ایسا وبال نہ سمجھے کہ ناشکری کرنے لگ جائے، یعنی کسی بھی تکلیف پر، بیماری پر، پریشانی پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی، کہ ہر چھوٹی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ کہیں جانا تھا، گاڑی چھوٹ گئی، ہم لوگ روئے گاڑی چھوٹ گئی، گاڑی چھوٹ گئی، یا میں نے یہ جانا تھا، کیا خبر یہ چھوٹی سی تکلیف کسی بڑی مصیبت سے بچا لی۔ کئی کام آپ نے کرنا تھا، درد ہو گئی، بخار ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کام میں زیادہ بڑا نقصان ہو جاتا، تو چھوٹا زخم یہ سمجھے کہ اس نے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ درد، تکلیف، بیماری، کوئی رکاوٹ، کوئی مصیبت، ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ مصیبت در حقیقت نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں، اس کا کسی بھی معاملے میں کبھی بھی ناشکری کر کے کفران نعمت نہ کریں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ کوئی تکلیف آئے تو اس سے بڑی تکلیف والے کو دیکھیں۔ کسی کے پاس جوتا نہیں تھا تو اس کے دل میں تھوڑا سا یہ شکوہ آیا کہ میرے پاس جوتا نہیں، لیکن جو ہی باہر کی نظر پڑی تو ایک آدمی نظر آیا جس کی ٹانگیں ہی نہیں، پاؤں ہی نہیں، اور ایک دم انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، مولا میں تو جوتا نہ ہونے پر شکوہ کر رہا تھا دل میں کہ میرے پاس جوتا نہیں، اس بندے کے تو پیر ہی نہیں ہے جس میں جوتا پہنا جائے۔ تو چھوٹی تکلیف والے کو چاہیے کہ اپنے سے بڑی تکلیف یا بڑی مصیبت والے کو دیکھیں تاکہ ناشکری سے بچیں، اور علم میں، دین میں، نیکی میں اپنے سے بڑے رتبے والے کو دیکھنا چاہیے تاکہ اور نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی اپنے اللہ کی ناشکری نہیں کریں گے۔ کوئی بھی تکلیف، بیماری، پریشانی آئے تو یہی کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت۔ سر ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر آپ صاحب تراویح میں جو قرآن پاک میں سجدہ آتا ہے وہ نہیں کرتے تو اس کا کیا مسئلہ شرعی طور پہ بتا دیں۔ سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے وہ اگر حافظ صاحب نے چھوڑ دیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ ہاں، یعنی اگر سجدہ تلاوت پڑھا اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا ہاں تو ان سے یہ کہ وہ سجدہ ساقط ہو جائے گا اگر انہوں نے سرے سے کیا ہی نہیں ہے تو صحیح، لیکن یہ کہ اس طرح نہ کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ دارالفتاء میں میرا سوال ہے کہ میرے پاس 1.5 لاکھ روپیہ جمع ہے جس میں سے 50,000 میں نے کسی سے لینا ہے، یعنی کہ قرض دینا ہے، یوں سمجھ لیں 50,000 میرے اوپر قرضہ ہے، 1 لاکھ روپے میرے پاس بچتا ہے جو میرے پاس نقد جمع ہے، وہ میں نے رکھا ہوا گھر میں مکان بنانے کے لیے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اور کتنی ہوگی؟ 1.5 لاکھ روپے میں سے 50,000 قرضہ ہے وہ نکل جائے گا، 1 لاکھ بچے گا۔ زکوٰۃ کا حکم جی کہہ رہے تھے کہ گھر بنانے کے لیے رکھی ہے تو بہرحال وہ کسی مقصد کے لیے رکھی ہو، جب وہ رقم ان کی ضرورت سے زائد ہے تو 1 لاکھ روپے میں نصاب بن جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم ہو جاتی ہے، لہذا ان کے اوپر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی، یعنی اس کا 2.5% ان کو نکالنا یہ ضروری ہوگا۔ دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں ڈراپس وغیرہ ڈال سکتے ہیں آنکھ میں یا نہیں؟ روزے کی حالت میں کان اور آنکھ وغیرہ میں ڈراپ دوائی وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟ آنکھ میں جو ڈراپ ڈالنے کا مسئلہ ہے ابھی تک تو یہ فتویٰ ہے اس حوالے سے جو اکثر علماء کا ہے کہ آنکھ میں اگر ڈراپ وغیرہ ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کان میں ڈالے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ یہ کہ کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا ہے اور اب کان کے اندر ڈراپ ڈالے تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ دکانوں کی جو کرایہ ہے اس میں زکوٰۃ کا طریقہ کار جو ہے وہ تفصیل سے بیان فرما دیں۔ دکانوں کا جو کرایہ آتا ہے اس کی زکوٰۃ کا تفصیلی جواب دیکھیں، دکانیں اگر کرائے کے لیے ہیں یا کرائے پر دی ہوئی ہیں تو ان پر جو کرایہ آئے گا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کرایہ اگر تو آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، ان کے پاس آیا اور اس کو خرچ کر ڈالا تو ظاہر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور کرایہ آیا
اس میں سے بچا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، اب وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ نصاب تک پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، یا ان کے پاس اس کے علاوہ ویسے ہی نصاب موجود ہے یا رقم موجود ہے کہ اس کے ساتھ مل کر یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں اس کرائے کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی. یعنی مثال کے طور پر 20,000 روپے کرایہ آتا ہے، 10,000 روپے بچاتے ہیں، 10,000 خرچ کرتے ہیں، یا 20 کے 20,000 بچاتے ہیں، تو اب 40,000 یہ ہو گئے تو یہ تقریباً نصاب بن جائے گا. تھوڑا سے کم ہے نصاب، اگر اتنے ہو گئے تو یہ نصاب ہو گیا مثال کے طور پر. تو اب اس کے اوپر یہ ان کی زکوٰۃ ہو جائے گی. سال گزرے گا یا پہلے سے مال موجود ہے تو اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کے اوپر زکوٰۃ لازم آ جائے گی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روزے کے اندر برش دست صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے میں برش کرنا کیسا؟ اب برش اگر فقط خالی سادہ سا برش کرتے ہیں تو یہ اس پہ ظاہر کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے جو ہے وہ مسواک پھیر رہے ہیں ویسے اس کو پھیر رہے ہیں، لیکن عام طور پہ سادہ خالی برش کیا نہیں جاتا، اس پہ پیسٹ لگا کے کرتے ہیں. تو پیسٹ اگر اس پہ لگایا ہے تو اس صورت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس کے ذرات یا اس کا ذائقہ اندر اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور عمومی طور پہ وہ اترتا ہی ہے. تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے، مسواک کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو اپنے منہ کو صاف کریں. سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لیں. ہاں اس سے پہلے کر لیں. روزے کی حالت کی بات کر رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے. یعنی یہ مدنی پھول عرض کر دیں ہم کہ جیسے آپ کو پتا ہے 4:13 پر روزہ جو ہے وہ بند ہوگا، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو 4:10 پہ آپ برش کر لیں. یوں مطلب یہ اس ٹینشن سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی. حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس کو اس کا روزہ جو ہے وہ بری بات سے نہیں روکتا، جھوٹی بات سے نہیں روکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. صحیح. تو یہ روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کریں. تو اس لیے روزہ رکھ کر جو ہے برائی کے اندر مبتلا ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے. روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، بھلائی کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں. لہذا اپنے جس طرح آپ نے پیٹ کو بچایا ہے کھانے پینے سے، شرمگاہ کو بچایا دیگر معاملات سے، تو اس طرح اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو بھی گناہوں سے بچائیں، تو ہی روزے کی اصل روحانیت اور برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. صبح شام پڑھنے والے ایک وظیفے میں ہے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی، اللہ کے نام سے یعنی میرے دین کی حفاظت. بسم اللہ علی نفسی، میری جان کی حفاظت. و ولدی و اہلی و مالی، میری اولاد، میری اہل اور میرے مال کی حفاظت. کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے ان کی حفاظت ہو. انشاءاللہ تعالی اس سے دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا یہ وظیفہ ہے. قرضہ چڑھ گیا، قرضہ نہیں اتر رہا، وضو کرتے ہوئے جب آزاد ہوئیں تو یا قادرو یا قادرو یا قادرو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اغوا نہیں ہوں گے، کڈنیپنگ سے بچے رہیں گے. روزانہ سورہ ملک کی تلاوت ہو جائے کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو عذاب قبر سے بچاتی ہے. اس کی 30 آیتیں ہیں، اور اگر صحیح پڑھنے والا ہو اور اس کو ریگولر پڑھنے والا ہو تو 5 منٹ بھی نہیں لگتی سورہ مبارکہ کو پوری پڑھنے میں. دیکھ کر پڑھیں گے تو اگر پڑھنے صحیح آتی ہے، پڑھنی صحیح ہے. اب آپ بتائیے کہ روزانہ 5 منٹ جو سورت مبارکہ پڑھنے سے یہ برکت ملتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچائے گی اور رب تعالیٰ سے بخشوا کر جنت میں داخلہ دلوائے گی. سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک. میرا سوال یہ ہے کہ دوا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ شریف یا کچھ اور؟ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ شافی اور بسم اللہ کافی پڑھیے. دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے پروردگار، تیرے دربار میں ہم گناہگاروں نے بڑی امید کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں۔ نہ جانے مدنی چینل پر کہاں کہاں تیرے بندوں اور تیری بندیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ اے اللہ آج بھی 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں گے۔ ہم بھی گناہگار ہیں مولا، ہم نہیں جانتے اب تک ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں۔ تیرے سوا کون ہے جس سے مغفرت کی خیرات طلب کرے؟ لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے رب کریم، تو روزہ دار کی دعا سنتا ہے۔ دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں یہ روزہ دار ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے۔ ہم جیسے بھی یہ مولا بندے تیرے ہیں، نکمے ہیں، ریاکار ہیں، سست ہیں، بدکار ہے، تو ہمارا مولا ہے، تیرے سوا کس کے در پہ جائے مولا؟ ہم آ گئے تیرے در پر ہارے ہوئے، تھکے ہوئے۔ اے رب کریم اپنے گناہوں سے تھک گئے مولا، خطائیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بری عادتیں ہیں کہ چھٹنے کا نام نہیں لیتی، کدھر جائے مولا؟ عمل کرتے ہیں تو اخلاص نہیں پاتے۔ اے رب کریم تو ہمارا مالک، ہمارا مولا، اے رب کریم تو ماں سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ آج ایسی نگاہ فرما دے ہم اچھے ہو جائیں، ہم نیک ہو جائیں، ہم مخلص ہو جائیں۔ مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، بہرے صفا اور بہرے مروا، بہرے صفا اور بہرے مروا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، کہ بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، کہ بخش ہماری ساری خطائیں۔ کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا تیرا رحمت کی برکھا، برسا تیرا رحمت کی برکھا، برسا تیرا رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ۔ پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس نے یہ حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔
آگے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے تمہارے نزدیک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں جی جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انہیں اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما اف. ابھی اف ایک عربی کا جملہ ہے، لفظ ہے، جیسے اردو میں ہوں کہتے ہیں، تو یعنی دل تنگ ہو کر، پریشان ہو کر، والدین سے چڑ کر، ان کی بات کا برا منا کر، دل میں ان کی نفرت بٹھا کر، مثال کے طور پہ یہ جو جذبات ہیں نا، اس میں ایک وہ بے چینی، بے رغبتی والا جو انداز ہوتا ہے، اس میں یہ دل تنگ ہو کے یہ جملہ جو کہا جاتا ہے نا، ناپسندیدگی والا، ابھی آگے کوئی اور لفظ نہیں بولا، تو اس طرح کے جو جملے کہے جاتے ہیں یہ تک کہنا منع ہے. اور آگے فرمایا ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکو، جھڑکنے کا بھی منع فرمایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے بات کرو، قل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ تعظیم کی بات کرو. اب تعظیم کی، ادب اور احترام کے ساتھ، جیسے خادم اور غلام نہیں ہوتا وہ آقا سے کلام کرتا ہے، اس طرح کا کلام کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. آگے آیت مبارکہ میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو نرمی کے ساتھ، یعنی ان کے لیے جو دل کی نرمی ہوتی ہے، رحم دلی ہوتی ہے، وہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے بالکل ان کے سامنے بیت جاؤ، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یعنی میں تو ادائیگی نہیں کر سکتا ان کے حقوق، تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ ان پر رحم فرما، اس طرح کچھ نہ کچھ ادائیگی میرے سے ہو سکتی ہے. بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ والدین سے دل کے اندر خوش نہیں رہتے، ناراض رہتے ہیں، رسم و رواج کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے تھوڑا سا والدین کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرنا، لوگ کیا جھگڑا نہ کرنا، تو اس طرح صرف ظاہری مظاہرہ نہیں کرنا، دل کو بھی والدین کی طرف سے صاف رکھنا یہ ذمہ داری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پہ والدین کے سامنے تو بیٹھ گئے چپ چاپ، اسے انہیں پتا ہے کہ والدین کو جواب دیں گے تو معاشرے میں ہمارا کیا حال ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور باہر جائیں گے تو کڑ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ والدہ کی شکایتیں، باپ کی شکایتیں، ان کی شکایتیں، یوں کرتی ہیں، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، ابو یوں جو بولتے ہیں. ان کی دیکھیں عقل کا اندھا پن دیکھیں، دین سے دوری کا عالم دیکھیں کہ وہ والدین کی گویا غیبتیں تک کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں ہوش نہیں آتا. حالانکہ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ دل کی نرمی کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھاؤ. عاجزی تو ہوتی دل کے ساتھ ہے نا، مرحبا. ویسے اگر ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے اور دل کے اندر کچھ اور رکھا ہوگا، یہ کہاں کی عاجزی ہو گئی. تو اس اعتبار سے ایک تو غور کر لینا چاہیے کہ دل کو ہر صورت میں ان کے حوالے سے صاف رکھنا ہے، دل میں ان کے لیے نرمی رکھنی ہے، دل میں شدت، نفرت اور یہ جو کینہ وغیرہ جو ہوتا ہے عام مسلمانوں کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے. تو والدین کا کینہ، ان کے خلاف غصہ، یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام. کولڈ ڈرنک میں جو مین اس کا ایک چیز ہے، جز ہے، وہ اس کی میٹھاس ہے. یعنی کولڈ ڈرنک میٹھی ہوتی ہے، نارملی کولڈ ڈرنک جو بھی ہوتی ہیں یہ میٹھی ہوتی ہیں، میٹھا مشروب ہوتا ہے. اور بھی اس میں کئی اجزاء ہوتے ہیں، ہم ون بائی ون جو ہم سے اس سلسلے میں ہو سکے گا ہم اس کو اپنی گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے. میٹھا یا تو چینی سے ہوگا یا سیکرین سے ہوگا. امریکہ کا ایک ادارہ ہے FDA، سیکرین والی غذاؤں کے بارے میں اسے ہزاروں شکایتیں موصول ہوئیں. محققین کا خیال ہے کہ امریکی عوام میں کینسر کی جو زیادتی ہے سیکرین والی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہے. سیکرین پر تو بعض ممالک میں پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ سیکرین کے استعمال سے مثانے کے کینسر ہونے کی اطلاعات ملتی ہیں. تو اب چاہے وہ کولڈ ڈرنک سیکرین سے بنی ہے، شوگر فری کہلاتی ہو یا وتھ شوگر ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق تو ایک کولڈ ڈرنک کے اندر کم و بیش 7 چمچ 7 اسپون شوگر اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی کہ اتنی شوگر جب آپ اپنے اندر انٹیک کریں گے تو ہر صورت میں یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کسی صورت بھی انسانی صحت کے لیے موضوع نہیں ہے. ایک شے آپ لذت کے لیے پی رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ لذت
مطلب اگر کوئی ایسی چیز جو واقعی مضر صحت ہے، اگر اس میں لذت ہے بھی، آپ کو کوئی لطف ملتا بھی ہے، تو وہ لطف کیسا کہ جس کے پیچھے ایک بہت بڑی بیماری ہو، خدا نہ خواستہ کینسر ہو، خدا نہ خواستہ معدے کا برباد ہونا ہو، خدا نہ خواستہ دانتوں کا سڑ جانا ہو، دانتوں کا گل جانا ہو. یعنی دانت کو جب ایک کولا ڈرنک کے اندر ڈالا گیا، دانت کو ایک کولا ڈرنک کے اندر ڈالا گیا اور کچھ عرصے کے بعد جب اس دانت کو نکالا گیا تو دانت سڑ چکا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ زنگ آلو چیزیں صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا فاسفورک ایسڈ یہ کولڈ ڈرنک میں ڈالا جاتا ہے. اس طرح معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، ہضم کا عمل سست پڑتا ہے اور غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے. یعنی پتہ نہیں ہمارے کس نے کان میں آگے پھونک مار دی ہے کہ یہ بوتل پیو تو کھانا ہضم ہو جائے گا. کھانا ہضم نہیں ہوتا. انرجی ڈرنک کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ اس میں کیفین ہوتا ہے جو ان بیماریوں کا سبب ہوتا ہے: نیند کی کمی، ہائی بلڈ پریشر، ہڈیوں کی کمزوری، مردانہ کمزوری، ایڈکشن. اس طرح ان انرجی ڈرنکس میں سوڈیم کا استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے فالج اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو انرجی ڈرنک پیتے ہیں نا، دیکھیں جب آپ ان نیچرل جائیں گے نا اور مصنوعی چیز کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک پھل عطا کی ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، طرح طرح کی مطلب اور سبزیاں ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کو وہ گاجر ہے، بلڈ بناتا ہے. گاجر کا اگر جوس پینا چاہیے گاجر کا جوس پی لیں، یہ بھی. لیکن وہی گاجر کا جوس پئیں گے تو جوس ہی نکالنا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ جب آپ اس کا ڈبہ کھولیں گے نا تو گاجر سائڈوں میں لگا ہوگا، اس کا جوس نکلا ہوا ہوگا. تو وہ جو سائڈوں میں جو نکل گیا وہ غذائیت ہے اس کے اندر، توانائی ہے اس کے اندر، طاقت ہے اس کے اندر. تو میرا مشورہ تو یہ کہ پورا گاجر کھا جائیں، پورا سیب کھائیں اور تربوز پورا کھا جائیں. تربوز کے تو بیجوں میں جو بیج ہوتے ہیں تربوز کے، اس کے بیج میں بھی فوائد ہیں. کولڈ ڈرنکس میں ایک کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو ان ڈرنکس کا ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کڈنیز، گردے خراب، ہڈیوں میں کمزوری اور مسلز یعنی پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے. وہ کیمیکل فاسفورک ایسڈ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں. جتنے بھی اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں برائے کرم ایک آپس سے مشورہ کریں اور ان چیزوں سے بچنے کو کوئی عملی جامہ پہنا ہے. یہ آپ کی صحت، آپ کی تندرستی اور آپ کی اور ہم سب کی عافیت کے لیے بیان کر رہا ہوں. رقم بھی بچے گی، صحت بھی اچھی ہوگی، تندرستی بھی ملے گی. عبادت پہ قوت پانے کے لیے آپ کو بہت مواقع ملیں گے. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کو بڑا لمبا کرتے ہیں. اس کو ہماری آپس کی زبان میں جو فریشپ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں چکنی کرتے ہیں. کھائے نہ کھائے کے کمبل بن جاتے ہیں. جب بات مختصر انداز میں سمجھائی جا سکتی ہو نا تو اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. اس سے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. اگر بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے تو بیٹھ کر اس کو 2 گھنٹے کا لیکچر دینے سے بہتر ہے کہ پوری مینٹلی پریپریشن کے ساتھ کام کر آپ اسے 5 منٹ بیٹھ کر سمجھا دیں. کسی کو اگر آپ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں نا
تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے اس چیز کے نقصانات بتائے جائیں. بعض اوقات نقصانات بتانے سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس طرح اگر ماں، باپ، دوست، کوئی مصلح، اس طرح اگر کوئی بیٹھ کر سمجھائے اور لمبی نہ کرے، بار بار بھی نہ سمجھائیں. یعنی ایک بار آپ نے سمجھا دیا کہ بیٹا یہ کام مت کیا کرو، اب دوبارہ مطلب کہ وہی کام آپ کرتا کر دیکھتے ہیں، تو تھوڑا حکمت عملی کا مظاہرہ کرے. ہر بار جھارنا، ہر بار ٹوکنا، ہر بار ڈانٹنا یہ مناسب نہیں ہے. اس سے آپ کی بات کا وزن ختم ہو جائے گا. بہت دیر تک لے کر بیٹھے رہیں گے تو اگلا بھاگے گا. اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ لمبی نہ کرے. وہ تو ویسے فری ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ وہ کہہ دے گی آپ کیا اتنی لمبی کر رہے ہو، بول دیا نا نہیں کروں گی، نہ کٹے گی. اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ اگر بات کرتی ہے تو بڑی مختصر سی بات کرے. اس سے آدمی بور ہو جاتا ہے. کیا ایک بات کو بار بار آپ ریپیٹ کر رہے ہو، بار بار ریپیٹ کر رہے ہو. اچھا بعض اوقات مجھے بھی اس کا تجربہ ہے، وائس میسج، صوتی پیغام لوگ بھیجتے ہیں. اگر وہ اپنا صوتی پیغام خود ہی ایک بار سنے نا تو انہیں پتا چلے گا کہ ایک بات کو بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کسی کو اگر آپ مخاطب کر رہے ہیں تو اس کا نام کئی بار لینا شروع کر دیں گے، کئی بار لینا شروع کر دیں گے، کئی بار لینا شروع کر دیں گے. ایک بار نام لے لیا، اب آپ بات پوری کر دیں. چھوٹے سے میسج کے اندر 20 25 مرتبہ آپ اس کا نام لے رہے ہیں. اس سے آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، سامنے والے کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، بعض اوقات سامنے والا اس سے اس کو اکتاہٹ اور کوفت ہونے لگتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ یاد رکھیے جتنی مختصر سی بات کرنی کوشش کیجئے اور کم لفظوں میں بات نپٹانے کی کوشش کیجئے. آپ SMS کرتے ہیں، آپ ای میل کرتے ہیں، آپ کسی کو واٹس ایپ کے ذریعے میسج دیتے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہیں، بہت ہی نپے تلے انداز سے کلام کریں، بہت ہی مختصر سا کلام کریں اور عقل کے مطابق کلام کریں. کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق کلام کرو اور وہ بات کریں جو آپ کے معیار اور آپ کے مقام کے مطابق ہو. بعض اوقات بات آپ کے معیار اور آپ کے مقام کے مطابق نہیں ہوتی. آپ لفظوں کا انتخاب اپنے معیار اور اپنے مقام کے مطابق کریں کہ آپ کا لیول کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. اگر آپ ایک مفتی ہیں، اگر آپ ایک عالم ہیں، آپ ایک مسجد کے امام ہیں، آپ والد ہیں، آپ والدہ ہیں، آپ دادا ہیں، آپ نانا ہیں، آپ نانی ہیں، یا آپ دادی ہیں، یا آپ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اس طرح کا اگر آپ کو کوئی لیول ہے، آپ کو بہت اچھے اور بڑے سٹیٹس پر ہیں، بہت سوچ سمجھ کر بات کریں. لوگوں کے ذہنوں میں آپ کا ایک امیج بنا ہوا ہے، آپ کا ایک معیار بنا ہوا ہے، آپ کا ایک لیول بنا ہوا ہے. وہ آپ سے ایک بات ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یار اتنا بڑا آدمی اتنی ہلکی بات کر گیا، اتنا بڑا آدمی ایسی تچھوڑی بات کر گیا، اتنا بڑا آدمی اتنا مطلب کہ بازاری لہجہ اختیار کر گیا. لوگ نوٹ کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہدایت آپ پہنچنے کے بعد جو قوم بھی گمراہی کی طرف مائل ہوئی اسے بحث و تکرار اور جھگڑا اور فساد کرنے کی صلاحیت دی گئی. اور ایک اور حدیث ہے میں اس شخص کے لیے جنت کے سائے میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث و تکرار ترک کر دے. تو اس میں مطلب کہ یہی ہوتا ہے کہ بحث و تکرار کم کریں. اگر آپ کی غلطی ہے تو فوراً تسلیم کر لیں. بعض اوقات غلطی ہوتی ہے، اگلا غلطی ظاہر کرتا ہے آپ کی، لیکن آپ ہیں کہ ماننے کا نام نہیں لیتے، ادھر ادھر کی گھما رہے ہوتے ہیں. اب بچے بیچارے یہ مطلب کہ ٹھیک ہے بچوں کے بچے ہو گئے، لیکن بچہ باپ کا باپ نہیں بنتا. کہتے ہیں کہ اگر باپ کا جوتا بیٹے کے پاؤں میں پورا آ جائے تو بیٹا باپ کا باپ نہیں بن جاتا. بعض اوقات بچے باپ کو گھما رہے ہوتے ہیں، لیکن پیارے بچوں باپ باپ ہوتا ہے، والد والد ہوتا ہے. یہ گھومتا وومتا نہیں ہے، یہ چپ ہو جاتا ہے. اس کو آپ ٹوسٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. بیٹا جتنا سیدھے چلیں گے نا
اور جتنے سچے چلیں گے اتنا ہی آپ کا آپ کے گھر میں اور آپ کے والدین کی نظروں میں مقام بڑھے گا، اور وہ آپ کے اوپر بالکل یقین کریں گے۔ اور جب والدین آپ کو بتائیں کہ بیٹا آپ کی یہ غلطی ہے، بحث میں جانے کے بجائے اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے۔ ماں باپ کے آگے اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کی عمریں بڑی ہیں یا آپ کی عمریں چھوٹی ہیں، لیکن جب والدین آپ کو کہیں کہ بیٹا آپ کی یہ غلطی ہے، ماں کہے بیٹا آپ کی یہ غلطی ہے، اور واقعی وہ غلطی ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ غلطی ہے، لیکن صرف اور صرف آپ اپنی وہ جھیپ مٹانے کے لیے ماں باپ کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے آپ کا اپنا معیار، آپ کا اپنا مقام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نائی جو ہوتے ہیں لوگوں کی جو داڑھی جو ہے شیپ کرتے ہیں، کیا ان کا جو ہے شیپ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ شریعت مطہرہ کی طرف سے جو بھی حرام کام قرار دیے گئے ہیں ان کاموں کے ارتکاب پر اجرت حاصل کرنا یا بغیر اجرت کے وہ کام کرنا، مثال کے طور پر شریعت مطہرہ نے جس طرح شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے، اسی طریقے سے شراب کی نقل و حمل کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ شراب اٹھاتا ہے اور اٹھا کر سروائیو کرتا ہے ٹیبلوں پر یا لوڈنگ کرتا ہے اس کی، تو یہ کام بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی مونڈنے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اور یہ فعل جو ہے وہ حرام فعل ہے۔ تو اب کوئی شخص اس کام کے اندر جو ہے وہ معاملات کرتا ہے اور یہ کام جو ہے وہ کسی فرد کے لیے بجا لاتا ہے، تو یہ بھی گناہ پر معاونت ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام کہلائے گی۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی نائی کا کام فی نفسی ہی برا نہیں، مطلب غلط نہیں ہے۔ اب وہ بال بناتا ہے تو بال بنانے کی حد تک تو غلط نہیں ہے، جی ہاں، لیکن جو داڑھی مونڈنے کا معاملہ ہے وہ غلط ہے۔ بابا جان میرا نام عبدالعظیم ہے، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ولیمے میں کھانا کھانے کے بعد پیسے لینا کیا ہے، کیسا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ یہ عرف ہوتا ہے خاندانی کہ یہ ولیمے کا چارج نہیں ہوتا، اس کو چارج کا نام نہیں دیتے، یہ ایک تحفے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور یہ بھی ادھار ہوتا ہے، جس نے دیا جب اس کے یہاں ولیمہ ہوگا تو یہ وصول کر لے گا، یہی ہے نا، وہ بھی دے گا سامنے شرن۔ تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر عرف ہوتا ہے اس طرح کے رواج، تو شریعت سے ٹکراتے جو رواج ہو نا، جو رواج شریعت سے ٹکراتے ہوں وہ ناجائز ہوتے ہیں۔ ایک لذیذ چورن آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بھی کافی استعمال کیا یہ آنکھوں کے لیے بہت، یعنی کہ انشاءاللہ آپ اس کو مفید پائیں گے۔ سونف، مصری اور ایرانی بادام تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر مکس کر کے بڑے منہ کی بوتل میں محفوظ کر لیجئے، اور بلا ناغہ روزانہ نہار منہ یعنی خالی پیٹ 1 چائے کی چمچ بغیر پانی کے کھا لیجئے۔ 1 چمچ سے کچھ زیادہ ہو گیا تب بھی حرج نہیں ہے، لیکن شوگر کے مریض نہیں کھا سکتے۔ طویل عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی کو بھی فائدہ ہوگا۔ تجربہ، اپنا تجربہ میں نے لکھا ہے، ایک مدنی منی کی آنکھوں میں پانی آتا تھا، بالآخر آنکھوں کے ڈاکٹر سے وقت لے لیا تھا، میں نے یہی لذیذ چورن پیش کیا، الحمدللہ 1 آدھ بار کھاتے ہی اس کی بیماری جاتی رہی، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ جن کو تکلیف نہ ہو وہ بھی مستقل استعمال کر سکتے ہیں۔ گاجر کے موسم میں روزانہ 1 گاجر کھا لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی اور بینائی تیز ہوگی، حتیٰ کہ چشمہ ہے تو انشاءاللہ نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہ گاجر دھو لیجئے اور چھیلے بغیر کھا لیجئے، کہ چھیلنے سے اوپری تہ کے عین نیچے موجود وٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے۔ وہ سبزیاں اور پھل جن کے چھلکے کھائے جا سکتے ہوں
वो छिलकों समेत ही खाने ज़्यादा मुफीद हैं। मसलन कद्दू शरीफ, आलू, टमाटर, खीरा, तूरी, टिंडे, पेठा, शकरकंदी, सेब, चीकू, आड़ू वगैरह के छिलके और अनार, मौसम्बी की अंदरूनी झिल्लियाँ भी खा लीजिए। ये सब घरेलू इलाज में लिखा है, जो मकतूब मदीना की बहुत एक प्यारा रिसाला है, काफ़ी मालूम आती है। जो कोई हर नमाज के बाद या नूरो 11 बार पढ़कर दोनों हाथों की उंगलियों पर दम करके आंखों पर फेर लिया करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बीनाई सलामत रहे। ये पंचसूरा सफ़ा 238 पर है। 3 चीज़ें जो हैं वो आंखों की रोशनी बढ़ाती हैं, इनकी तरफ नज़र करना। पहली चीज़ जो है वो खुदरा यानी सब्ज़े के बारे में फरमाया, दूसरी चीज़ जो है वो माए जारी, और तीसरा चीज़ वजह हसन यानी खूबसूरत चेहरा। तो यहाँ पर खूबसूरत चेहरा जो है उसका ज़ाहिरी माना यही है कि जो इबादत गुजार लोग हों, जिनके चेहरे पर नूर हो इबादत का, उनकी तरफ देखना भी जो है वो आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। बाबा जी मेरा ये सवाल है कि खालिस दूध की क्या पहचान है? ये मुमकिन है कि दूध खालिस तो हो मगर गाढ़ा ना हो, यानी खालिस की ये अलामत नहीं है गाढ़ा दूध है तो खालिस है, तो गाढ़ा तो कर देते हैं कुछ ना कुछ डाल के इसमें। नहीं, वैसे बकरी का दूध पतला होता है, गाय का उससे कुछ गाढ़ा, भैंस का उससे कुछ गाढ़ा। क्रीम बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जहां पर दूध भी चेक किया जाता है। फी मन 4.25 या 4.5 किलो क्रीम वाला दूध खालिस होता है। एक आसान तरीका दूध चेक करने का, एक इन्हें ड्रॉपर के जरिए दूध का एक कतरा लेकर, ड्रॉपर भी शर्त नहीं है, एक कतरा दूध का लेकर घर में ऐसे सुतून से नीचे टपकाएं जो मार्बल का बना हुआ हो। अगर तो दूध खालिस हुआ, अगर दूध खालिस हुआ तो कतरा फौरी तौर पर नहीं बहेगा। तो ड्रॉपर से आसान हो, जैसे ये मार्बल है ना, तो ये सुतून ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, समझो कि ये मार्बल है और ये ड्रॉपर है। तो अब इधर एक कतरा, ज्यादा नहीं, ज्यादा होगा तो सारा फौरन लुढ़क सकता है, तो एक कतरा आप इस पर सुतून पर टपकाएं, मार्बल के सुतून पर जिस पर मार्बल चढ़ा हुआ है। अगर ये दूध खालिस है तो फौरन बहेगा नहीं, थोड़ा रुकेगा। अगर ये खालिस नहीं है तो ये फौरन लुढ़क जाएगा, बह जाएगा। ये आसान तरीन शायद शनाख्त है। हम अक्सर सुनते हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बराहे करम तशरीफ फरमा दे कि ये बड़ी शान क्या है। एक शेर सुना देता हूं बड़ी शान पर, मेरे आका आला हजरत का शेर कि बड़ी शान पूछिए ना तो आला हजरत, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। कि खुद साहिब कुरान यानी खुदा रहमान अज़्ज़ वजल अपने प्यारे की तारीफ कर रहा है, तो तुझसे मुमकिन ही नहीं कि तू इनकी तारीफ का हक अदा कर सके। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले,
محمد ہمارے بڑی شان والے. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے غریب خانے پر اپنے دوستوں سمیت تشریف لائیے اور ماں حضر یعنی کھانا وغیرہ تناول فرمائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول فرمائی اور اپنے صحابہ کو لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلنے لگے. نارملی گائیڈ کرنے والا، گھر لے جانے والا آگے آگے چلتا ہے اور پھر مہمان کو لے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آپ کا ایک ایک قدم جو ہے وہ گنتے رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے عثمان، میری یہ قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کی طرف اٹھائیں، آقا میں آپ کی تعظیم اور توقیر میں اتنے غلام آزاد کروں، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. جتنے قدم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس تک آئے، ان کے گھر تک آئے، اتنے غلام کاؤنٹ کر کے، ان قدموں کو کاؤنٹ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گویا غلاموں کو آزاد کیا گیا. اب یہ دعوت تو ہو گئی. ہم بھی کسی دعوت میں جاتے ہیں، ہماری فیملی بھی جاتی ہے اور وہاں جا کر ہم بعض اوقات گھر آ کر کہتے ہیں یار کیسا کھانا کیا تھا، کیسی دعوت کی تھی، یہ بھی انتظام کیا تھا، وہ بھی انتظام کیا تھا. اب ہم نے بھی ویسی دعوت کرنی ہے، اس سے اچھی کرنی ہے. ہمارا بعض اوقات کمپٹیشن ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں حسد بھی ہوتا ہے، بدگمانی بھی ہوتی ہے، دعوت کے بارے میں بہت ساری غیبتیں بھی کرتے ہیں. مگر اس دعوت کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی دیکھا، اور جب آپ نے یہ دعوت کو دیکھا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ گھر آئے اور گھر آ کر کہا کہ اپنی زوجہ سے کیا کہتے ہیں، اے فاطمہ، آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شاندار دعوت کی ہے. کاش ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی دعوت کر سکتے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قدم پر جو ان کے گھر کی طرف میرے آقا نے اٹھایا، ایک ایک غلام کو آزاد کیا. اب یہ کیسا نیکیوں میں کمپٹیشن تھا، یہ کیسی حسرت تھی. اللہ اللہ اللہ. بی بی فاطمہ خاتون جنت نے جب اپنے شوہر نامدار سے یہ بات سنی تو فرمایا آپ ایسا کریں کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی قسم کی دعوت دے آئیں، اللہ نے چاہا تو ایسا انتظام ہو جائے گا. حالانکہ گھر میں بظاہر اس وقت کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، مگر اپنے شوہر کی یہ حسرت اور یہ انداز دیکھا تو کہا آپ جائیے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرائیے. مولا علی کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور آپ بھی میرے گھر تشریف لے آئیں صحابہ کرام کے ساتھ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثیر صحابہ کی دعوت، کثیر صحابہ کو لے کر خاتون جنت بی بی فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر تشریف لے آئے. اب خاتون جنت نے کیا کیا؟ آپ نے خلوت میں گئی اور بارگاہ الہی میں بسجود ہو گئی اور کیا دعا مانگی، یا اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہذا اے میرے رب تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما. گویا کھانا بھی کھلانے کو نہیں تھا، مگر سرکار آ چکے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ آ چکے ہیں اور خاتون جنت دعا میں مشغول ہیں. یہ دعا مانگ کر بی بی فاطمہ نے کیا کیا؟ خالی ہانڈیوں کو، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خالی ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور رزاق مطلق نے دم زدن میں ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا. اب جب یہ کھانا پیش کیا گیا صحابہ کرام کے سامنے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو صحابہ کرام جب کھانا کھانے لگے تو ایک تو ہانڈیوں سے کھانا کچھ کم نہ ہوا اور صحابہ کرام اس کی لذت اور خوشبو سے حیران ہو گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جب حیرت زدہ دیکھا تو فرمایا تم لوگ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب دیکھیں، اللہ کی عطا سے میرے آقا پہچان گئے تھے کھانا کہاں سے آیا. پیارے آقا نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہاں سے آیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے یہ کھانا بھیجا ہے. اچھا اب بی بی فاطمہ پھر سجدہ ریز ہو گئی اور عرض کرنے لگی بارگاہ الہی میں، یا اللہ حضرت عثمان نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے،
یا اللہ تیری بندی فاطمہ کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ کر سکے، مولا تو نے جنت سے کھانا بیچ کر میری لاج رکھی ہے، اے اللہ میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کی عوض جو وہ میرے گھر تک تشریف لائے ہیں، چل کر آئے ہیں، اتنی کاؤنٹنگ کے مطابق میرے محبوب کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما۔ ہم سے پیار بھی دیکھو خاتون جنت کا۔ حضرت فاطمہ جب اس دعا سے فارغ ہوئیں، جبریل امین تشریف لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں 1,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے پیار، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے محبت کرنے والے کس وارفتگی سے پیار کیا کرتے اور کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، واہ واہ، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اے عزیز، ایمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے مربوط ہے۔ جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں رکھتا، واللہ اللہ کی قسم ایمان کی بو اس کے مشام تک پہنچی ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو خود حکم ارشاد فرماتے ہیں، احبونی، مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ لحب اللہ ایایا، کیونکہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ ارشاد فرمایا، ویلک، تجھ پر افسوس ہے، وما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، ما اعددت لہا، میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ملا علی قاری حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ صحابی تھے اور نیک متقی تھے، لیکن انہوں نے اپنی عبادات کا ذکر نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی، اپنی بدنی، مالی اور قلبی عبادات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قیامت کی تیاری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیش کیا۔ جب انہوں نے عرض کی کہ میں نے اور تو تیاری نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خوشخبری ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، یعنی تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ اور ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا، یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ تربیت اولاد میں رمضان شریف کے کردار کے متعلق، اور ایک تربیتی موقع ہے، یہ تربیتی اپرچونٹی ہے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اسلام اور دینیات سے متعلق ٹرین کرنے کی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کن کن جگہ پر جو ہے نا تربیت کے مواقع ہیں، کہاں کہاں ٹریننگ دی جا سکتی ہے، کس طرح سے رمضان شریف کا آنا بچوں کی تربیت میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، والدین کے لیے، بڑوں کے لیے؟ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ مہینے ہوں، اپنی اولاد کی تربیت میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہی بچہ کل آپ کے لیے عزت کا
ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ بچہ یا بچی کل آپ کے لیے جا کر بے عزتی کا باعث بھی، ذلت کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور یہ بچہ جو ہے نا آگے چل کر، یہ دنیا کی بات ہو رہی تھی، آگے چل کر آخرت کے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے یہی اولاد۔ یہ اولاد جو ہے نا والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن سکتی ہے۔ بہرحال ہمارا جو موضوع ہے رمضان کے متعلق، رمضان میں کیا کردار ہونا چاہیے والدین کا، کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک کے مربی اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم کو اپنے بچوں کی تربیت کی ترغیب دلائیے رمضان المبارک میں، رمضان میں ترغیب دلائیے کہ رمضان میں اپنے بچوں کی ترغیب دلائیے، جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے تھے، رمضان میں روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو رمضان میں روزہ رکھواتے تھے، اللہ اللہ رکھواتے تھے۔ اچھا، پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم پھر مسجد جاتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے ایک عین ہا نون کا ہے، ایک کھلونا ہے، ہم ان کے لیے وہ بناتے تھے۔ اچھا، اپنے بچوں کے لیے وہ کھلونا بناتے تھے، یہ اون کا ایک کوئی کھلونا ہوتا تھا۔ اچھا اچھا، جب ان بچوں میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا، اگر نہ بہل پاتا تو ہم اسے جو نا کھلونا دیتے تھے، کھلونا جب اسے دیتے تو وہ کھلونے میں کھیلنے لگ جاتا اور وہ کھانے پینے کو بھول جاتا تھا، اور یہاں تک کہ جو ہے نا وہ افطار کا وقت آ جاتا تھا اور وہ اس کا روزہ مکمل ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس سے یہ تو ہم نہیں سمجھیں گے کہ ایک نابالغ بچہ اگر کھانے پینے کے لیے رو رہا ہے تو ہم پر ضروری ہے، بلکہ باپ پر تو نفقہ واجب ہو جاتا ہے، تو اسے کھانے کے لیے پینے کے لیے دے دینا چاہیے۔ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اگر بہلا سکتے ہیں پیار و محبت سے تو اس کو کھلونوں کے ذریعے بہلایا جا سکتا ہے۔ اصل میں اصل تو اصول یہی نا کہ نابالغ کی اگر صحت اجازت دیتی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے اس کی، ایک مخصوص عمر، ایسا نہیں 3 سال کے بچے کوئی جو ہے وہ سینے چڑھائی والا روزہ جو ہے نا سکھانا چاہیے اور ٹرین کر دینا چاہیے، ایک مخصوص عمر کے بعد، یعنی اگر اس کا جو اگر صحت اجازت دیتی ہے تو بھلی پھر اس کو روزہ رکھوائے گا۔ ہاں اگر بچہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کو یعنی کفارہ نہیں ہے اس پر، لیکن اس کو ٹرین کروانے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو وہ ترکیب بنانی چاہیے۔ روزہ رکھوانے کے حوالے سے جس سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بچہ اس کی عادت دن کے اندر وہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کھاتا ہے، کبھی پانی پیتا ہے، کبھی کیا چیز کھاتا ہے، تو اس کا امید اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا ایک سولوشن اور حل اس کا عطا فرمایا کہ اگر بچے کی عمر چھوٹی ہے، کو بالغ ہونے کے قریب ہے اس طرح، تو آپ پہلے اس کو روزہ چند گھنٹوں کا رکھوائیں۔ ارے واہ بھائی واہ۔ پھر جب وہ رکھ لے، اس کے اندر کامیاب ہو جائے، پھر اگلے دن اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھا دیں، ڈیوریشن بڑھاتے چلے جائیں، جہاں تک کہ وہ ایک دن آئے گا کہ وہ جتنے گھنٹوں کا روزہ ہے وہ کمپلیٹ کر لے گا۔ اب اس پر آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اب اس کی نیکی پر جب آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ اگلے دن پھر روزہ رکھے گا، تو اس طرح اس کی روزہ رکھنے پر آپ معاونت کریں گے تو وہ جو اس کی عادت کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا۔ استقامت حاصل کرنے کے اہم ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یہ سب کے لیے بات چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی عمل ہو جس پر استقامت حاصل کرنی ہو، تو اس کے لیے ایک ذریعہ یہ ہے کہ کم عمل پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔